جبریل امین آ گئے۔ اب جب یہ فیصلہ ہو گیا نا، مار اس کا گردن اتار دی، جبریل امین نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہا یا رسول اللہ، آج کے بعد عمر بن خطاب کا جو لقب ہوگا فاروق ہوگا۔ اب یہ اگر اس کو میں لے کے فاروق اعظم کے پاس جاؤں، وہاں سے فیصلہ کروا لیتا ہوں، اور وہ دیکھتے ہی غصے ہو جائیں گے اس کے اوپر، فیصلہ میرے حق میں آ ہی جائے گا۔ اس کا ذہن یہ تھا بے ایمان منافق کا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا، کہ بے شک وہ ایمان رکھتے ہیں، بما، اس پر، انزل الیک، جو اتارا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ آپس کے فیصلے کروائیں طاغوت کی طرف، وقد امروا، اور تحقیق ان کو حکم دیا گیا، ان یکفروا بہ، کہ وہ اس طاغوت کا انکار کریں، ویرید الشیطان، اور شیطان چاہتا ہے، ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ گمراہ کر دے ان کو دور کا گمراہ کرنا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، تعالوا، آ جاؤ، الی ما انزل اللہ، اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وإلی الرسول، اور رسول کی طرف آ جاؤ، رأیت المنافقین، آپ دیکھیں گے منافقوں کو، یصدون عنک صدودا، وہ منہ پھیرتے ہیں آپ سے، اعراض کرتے ہیں آپ سے مکمل طور پر، فکیف اذا اصابتہم مصیبۃ، بس کیسے ہے جب اصابتہم، جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت، ان کو مصیبت، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے کیا، ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر وہ آتے ہیں اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہوئے، ان اردنا، کہ نہیں تھا ہمارا ارادہ، الا احسانا و توفیقا، مگر نیکی کرنا اور توفیق یعنی ملاپ کرنا تھا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک منافق تھا بشر نامی، بشر نامی ایک منافق تھا، بظاہر اوپر سے مسلمان ہو گیا۔ اب ایک یہودی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا کسی بات کے اوپر، کوئی لین دین کا معاملہ تھا، کوئی زمین تھی یا کوئی جو بھی تھا، کوئی جھگڑا ان کا ہو گیا۔ اس میں یہودی سچا تھا، منافق جھوٹا تھا، یہودی کیا تھا، سچا تھا۔ اب ان دونوں کا جھگڑا ہوگا، جی چلو یہ فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب جو منافق تھا یہ کہنے لگا، چلو جی آپ کا جو کعب بن اشرف ہے نا یہودی، اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا، وہ بھی فیصلے کیا کرتا تھا، اس کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے کہا لو، آپ خود اس کو پیغمبر مانتے ہو اور فیصلے وہاں نہیں کروانا چاہتے۔ بالآخر جو نا یہودی اس کے اوپر غالب آ گیا اس بات پہ کہ تم جب پیغمبر مانتے تو فیصلہ وہیں سے کرواتے ہیں۔ اب جب فیصلہ وہاں پہ چلا گیا تو نبی علیہ السلام نے دونوں کی بات کو سنا، تو نبی علیہ السلام نے سچا یہودی کو پایا۔ آپ نے فیصلہ کس کے حق میں کر دیا؟ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب منافق نے سوچا تھا کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا ہوں، کچھ نہ کچھ تو میرا سائڈ لیں گے، لیکن نہ ہوا ایسا معاملہ۔ اب یہاں سے جو ہی باہر نکلے، اب ان کے جو نا یہودی یہ جو منافق تھا، اس کے ذہن میں آیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے اوپر بڑے سخت ہیں، کافروں کے اوپر کیا ہے، کافروں کو دیکھ کے وہ جو ہے نا پورے غصے میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ اگر اس کو میں لے کے فاروق اعظم کے پاس جاؤں، وہاں سے فیصلہ کروا لیتا ہوں، اور وہ دیکھتے ہی غصے ہو جائیں گے اس کے اوپر، فیصلہ میرے حق میں آ ہی جائے گا۔ اس کا ذہن یہ تھا بے ایمان منافق کا۔ اب کیا ہوا، کرتے کرتے جو نا، نہیں جی فیصلہ تو چلو ہو گیا، جو مزید تھوڑی سی نا وضاحت کے لیے چلتے ہیں جی ادھر، جو یہودی اس وقت ٹھیک ہے چلو۔ اب یہودی کے ذہن میں تھا کہ چونکہ یہ سچے بندے ہیں، فیصلہ سچا ہی کریں گے۔ کیا ہے، بندے سچے ہیں، فیصلہ کیا کریں گے، کسی کی سائڈ نہیں لیں گے، اور ٹھیک ہے چلو چل پڑتے ہیں۔ بالآخر فاروق اعظم کے پاس پہنچے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نا وہ منافق وہ اسپیڈ بتا رہا ہے جو اس کے منہ میں آ رہا،
جو منافق ہوتا ہے اس کی زبان بڑی تیز چلتی ہے اور بڑی مٹھاس ہوتی ہے اس کی زبان میں. اب اس نے جو نا وہ بڑا باتیں بوتیں کی. یہودی چپ کر کے بیٹھا رہا. اب جب یہودی کی باری آئی اس نے کہا جی بات یہ ہے ہم نے آپ کے پیغمبر سے فیصلہ کروا لیا, پہلے وہیں سے ہم گئے تھے, ہم نے وہاں سے فیصلہ کروایا ہے اور فیصلہ میرے حق میں آ گیا ہے. اچھا, اسی منافق سے پوچھا بھی بات ایسے؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے, ہم تو ویسے ہی آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں, وہ کہنا فیصلہ ہمارا ادھر سے ہو گیا تھا. اچھا جی چلو ٹھیک ہے, بیٹھے گا تو فیصلہ میں مزید کرتا ہوں میں. فاروق اعظم اندر گئے, تلوار لی, اس منافق کی آگے گردن اڑا دی. کہا جس کو میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں اس کے بارے میں فاروق اعظم کا فیصلہ یہی ہے, اس کے بارے میں فاروق کا عمر کا فیصلہ یہی ہے. اس کی گردن اڑا دی. اب جو منافق پیچھے تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا, اور بندہ مار دیا جی, بندہ مار دیا, ہم تو قصاص لیں گے, ہم تو قصاص لیں گے, اور نعرے مارتے آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس, ہمیں قصاص دیا جائے. کیا ہوا ہے؟ جو نا عمر فاروق نے, عمر بن خطاب نے بندہ مار دیا جی, ایمان والا بندہ مار دیا جی, مومن بندہ مار دیا. کرتے 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 بالآخر یہ نبی علیہ السلام کے اوپر آیت نازل ہوئی. اس میں تھا کہ بالکل یہ بے ایمان ایسا تھا, اس نے فیصلہ جو نا وہ آپ کا نہیں ماننا تھا, جو آپ کا فیصلہ نہیں مانے گا اس کے بارے فاروق کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. بالکل کیا ہے, ایسے جیسے کتے کو مارا ہے, کافر کو مارنا جیسے کیا تھا اس نے, کیونکہ نبی علیہ السلام کے فیصلے کو ٹھکرایا تو آتا ہی نہ, جب آ گیا تو فیصلہ اس کو ماننا چاہیے تھا. جب فیصلہ نہیں مانا تو پھر اس کے بارے فاروق اعظم کا فیصلہ یہی تھا. جبریل امین آ گئے. اب جب یہ فیصلہ ہو گیا نا, مارو جس سے گردن اتار دی, جبریل امین نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. کہا یا رسول اللہ, آج کے بعد عمر بن خطاب کا جو لقب ہوگا فاروق ہوگا. کیا ہوگا؟ فاروق. کیوں فاروق کسے کہتے ہیں؟ فاروق کہتے ہیں الفارق بین الحق والباطل, جو حق اور جھوٹ کے درمیان فیصلہ کرنے والا. آج اس نے فیصلہ کر دیا, حق اور جھوٹ کے بالکل نکھار کے رکھ دیا ہے. اب جو ہی ایتیں نازل ہوئی نا, جو نعرے مارتے آئے تھے قصاص لیں گے قصاص لیں گے, اب ان کی گردنیں جھک گئی اور کہنے لگے چلو جی ہم تو صرف جو نا وہ فیصلہ جو کروانے گیا تھا وہ صرف آپس میں مصالحت کے لیے تھا, اتفاق کے لیے تھا, چلو آپس میں مل بیٹھیں گے فلاں فلاں, ایسے کر کے نا جان چھڑانے کی کوشش کرنے لگے, بہانے بنانے لگے. اسی کا تذکرہ یہاں پہ آیا ہے. الم تر الی الذین, کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف, یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں, انہم آمنوا کہ بے شک وہ ایمان والے ہیں, بما انزل الیک اس کے اوپر جو آپ کی طرف نازل ہوا, وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. ان کا دعویٰ ہے یہ, یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, لیکن وہ چاہتے ہی ہیں کہ فیصلے طاغوت سے کروائیں. طاغوت زیادہ شرارتیں کرنے والا, وہ زیادہ شرارتیں کرنے والا کعب بن اشرف جو تھا, وہ یہودیوں کا بڑا بے ایمان انسان تھا, وہ بڑا شرارت باز تھا, بڑا شرارتی انسان تھا وہ, اس کو رب العالمین نے طاغوت سے تعبیر کیا ہے. آگے فرمایا وقد امروا, حالانکہ ان کو شریعت کے اعتبار جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا, بظاہر چاہے مسلمان ہوئے, شریعت نے ان کو حکم دیا تھا کس بات کا, ان یکفروا بہ, کہ وہ طاغوت کا انکار کریں, یعنی کفر کا انکار کریں, شرارتوں کا انکار کریں, ان سے باز رہیں. ویرید الشیطان, اور چاہتا ہے شیطان, ان یضلهم ضلالا بعیدا, کہ ان کو دور کا گمراہ کر دے اور دور ان کو دھکیل دے, اللہ کے راستے کی طرف آنے دے ہی نہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب کہا جاتا ہے ان کو, تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, آ جاؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا, اللہ کی طرف آؤ نہ, جو اللہ نے نازل کیا قرآن کی طرف آ جاؤ. وَإِلَى الرَّسُولِ, یا رسول کی طرف آ جاؤ. تو رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ, آپ دیکھیں گے منافقوں کو, يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا, وہ آپ سے مکمل طور پہ منہ موڑ لیتے ہیں. ان کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ ہم فیصلہ کس سے کروائیں, طاغوت سے کروائیں, آپ کی طرف آئیں ہی نہ, کیونکہ جھوٹے تھے اور پتہ تھا کہ جھوٹ ہمارا وہاں پہ واضح ہو جائے گا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ, جب انہوں نے یہ کام کیا, فاروق اعظم نے گردن اڑا دی. اب کیا ہوا, اب ان کے سر جھک گئے, کہنے لگے کام تو خراب ہو گیا. نبی علیہ السلام کے اوپر آیت بھی نازل ہوگی کہ یہ بے ایمان جھوٹے ہیں, ان کا کام یہی تھا, اس کے بارے فیصلہ اللہ کا یہی تھا, گردن اس کی اڑنی چاہیے تھی. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ, بس کیسے ہوا انجام جب اب پہنچی ان کو کوئی مصیبت, بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, وجہ یہی تھی کہ انہوں نے خود یہ کام کیا, تو ان کے ہاتھوں نے یہ کام کمایا, مطلب خود انہوں نے یہ کام کیا تھا, جس وجہ سے ان کو سزا یہ ملی. ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ, وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آ گئے, قسمیں اٹھا رہے ہیں اللہ کی, او ہم تو بالکل سچے تھے, ہم تو کیا, ان اردنا الا احسانا و توفیقا, ہم تو چاہتے تھے کہ آپس میں نیکی ہو جائے, آپس میں مل ملاب ہو جائے, توفیقا ملاب ہو جائے, آپس میں اتحاد اتفاق چاہتے تھے,
ہم تو چاہتے تھے کہ اتفاق اتحاد رہے، اور یہ اتفاق اتحاد کے چکر میں ہم تو کام خراب کر بیٹھے ہیں، لہٰذا ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے، فلاں فلاں۔ یعنی منافقین جب اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف گئے ہیں، ان کا فیصلہ کیا ہوا؟ جو فاروق اعظم نے کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق ماننا ہے، تبھی انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ اگر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، یہ انسان دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ الحمدللہ۔